نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے۔ سوال یہ کہ آیا قرآن اور ائمہ کا مرتبہ ایک ہے یا مختلف ہے؟ حدیث ثقلین اس کا جواب ہے کہ خدا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امت کو جو اپنا ارث ترکہ جو منتقل کیا، فرمایا کہ وہ دو چیزیں، دو گران بہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اطرت ہے۔ اب اس سے بہت گہرا اور عمیق رابطہ قرآن اور اطرت کے درمیان ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ حدیث سے ہٹ کر بھی اگر انسان اطرت کی تعلیمات کو دیکھے اور قرآن کو، تو اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ قرآن و اطرت کہیں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ لیکن یہ کہ آیا دونوں کا مرتبہ ایک ہے، ایک ہی مرتبہ ہے؟ نہ، مرتبہ بھی ایک نہیں ہو سکتا، اور ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ مرتبہ ایک بھی ہے۔ اگر اس عالم میں دیکھیں، عالم ہدایت میں دیکھیں، تو جو ہدایت قرآن کر رہا ہے وہی ہدایت اطرت کی طرف سے ہے، ہدایت کا ایک ہی مرتبہ ہے۔ لیکن اگر خلقت کے مراحل دیکھیں اور جو مقام قرب ہے خداوند تبارک و تعالیٰ میں، تو قرآن ہدایت ہے، لیکن انسان کامل جو ہدایت پر فائز ہے اور ہادی ہے، اور قرآن کا معلم ہے۔ تفصیلی جواب چاہیے اس کو، اور مفصل بات چاہیے، گفتگو چاہیے اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے۔ اتنا نظر میں رکھ لیں کہ بعض مراتب ایسے ہیں جہاں پر قرآن و اطرت ہم ایک ساتھ ہیں، ہم مرتبہ ہیں، اور بعض مراحل ایسے ہیں کہ جہاں پر فرق ہے مرتبے میں۔ کیا عقائد اسلام کو سمجھنے کے لیے تین سمتوں کے علاوہ کوئی اور بھی طریقہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ منابع ہیں اور کچھ ذریعے ہیں شناخت کے، دین کو یا احکام کو سمجھنے کے لیے۔ منابع وہی ہیں جو آپ جانتے ہیں کہ قرآن ہے، اطرت کے بیانات ہیں اور احکامات ہیں، حدیث ہیں اور عقل ہے۔ یہ منابع ہیں دین کے لیے۔ منابع کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین تو خدا کا ہے، لیکن خدا نے ان تین منابع کے ذریعے اپنا دین ہمیں بھیجا ہے اور پہنچایا ہے، ہمیں ان سے حاصل کرنا ہے۔ لیکن ان کو کس سے سمجھنا ہے؟ ان کو ہم نے عقل سے سمجھنا ہے۔ اگر عقل کے ہم منکر ہو جائیں کہ عقل کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، تو پھر قرآن کون سمجھے گا؟ قرآن تو پیٹ کو تو سمجھ میں نہیں آتا، اگر عقل کو سمجھ میں آتا ہے۔ اگر عقل کو سمجھ میں نہیں آتا، پھر کس قوت سے، کس مدد سے سمجھیں گے ہم قرآن کو؟ یا سنت کو کس کی مدد سے سمجھیں گے ہم؟ بس عقل ہے جس کے ذریعے سے ہم ان منابع سے بھی دین سمجھ سکتے ہیں۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ امامت اصول دین میں ہے، اور قرآن نہ اصول دین میں ہے نہ فروع دین میں ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن تو خارج ہے اصلاً، نہ اصول میں اس کا نام ہے اور نہ فروع میں اس کا نام ہے۔ اصول دین اور فروع دین، دین کے اصول اور فروع یا دین ہیں، اور منابع دین اصول دین میں نہیں ہوتے، اور منابع فروع دین خود فروع دین نہیں ہوتے۔ قرآن فروع دین کا منبع ہے، اگر قرآن نہ ہوتا تو فروع دین بھی نہیں، اگر قرآن نہ ہو تو اصول دین بھی نہیں ہے۔ منبع ہے یہ، یعنی اسی سے اصول دین بھی نکلے ہیں، اسی سے فروع دین بھی نکلے ہیں۔ لہٰذا منبع کو خود اس تعلیم کے برابر نہیں رکھا جاتا کہ آپ نے جو چیز کسی منبع سے حاصل کی ہے، قرآن سے حاصل کی ہے، مثلا نماز قرآن سے حاصل کی ہے، تو اب نماز اور قرآن کا آپس میں تقابل شروع کر دیں کہ قرآن افضل ہے یا نماز۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو نماز ہی نہ ہوتی۔ نماز تو فرزند قرآن ہے، نماز تو زائدہ قرآن ہے۔ قرآن کے بطن سے نماز ہم نے سمجھی ہے، قرآن ہے جو نماز کو متعارف کرانے والا ہے۔ قرآن تو نماز سے پہلے ہے، ہمیں پہلے قرآن سمجھنا ہوگا، پہلے قرآن ماننا ہوگا، پہلے قرآن پر عمل کرنا ہوگا، پھر ہمیں اصول دین بھی سمجھ میں آئیں گے اور فروع دین بھی ہمیں سمجھ میں آئیں گے۔ بس اس قرآن خود اصول دین اور فروع دین کو متعارف کرنے والا منبع ہے۔ اگر قرآن نہ ہوتا تو نہ اصول دین ہوتے نہ فروع دین ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن اتنا عظمت والا ہے تو پھر ہم لوگ اس کا کیوں احترام نہیں کرتے، کیوں اس کا حق ادا نہیں کرتے؟ اب یہ تو قرآن سے نہیں، اپنے سے پوچھنا چاہیے کہ کیوں ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ یعنی یہ بھی اعتراف ہے ہمیں کہ ہم قرآن کا حق ادا نہیں کرتے۔ قرآن کو گھر میں صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ خود قرآن نے کہا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شفاعت کے ہم منتظر ہیں کہ انشاءاللہ ہماری شفاعت کریں گے، پیغمبر اکرم ایک شکوہ بھی کریں گے، شفاعت بھی کریں گے، شکوہ بھی کریں گے۔ شکوہ نبی اکرم یہ ہوگا قرآن مجید میں
کہ اے خدا، اے پروردگار، قیامت میں اپنی امت کا نام لے کر کہیں گے کہ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے قرآن کو متروک رکھا ہے، مہجور رکھا ہے، قرآن کو غریب رکھا ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، مس نہیں کیا ان لوگوں نے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے مجھے پتھر مارے ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے میری اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے میرے احکامات کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ کہیں گے کہ میں جو کتاب، میں جو ہدایت ان کے لیے لے کر آیا تھا، انہوں نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا، چومتے رہے اس کو، چاٹتے رہے اس کو قسمیں اس کی کھاتے رہے، ایک دوسرے کو ورغلانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے قرآن سامنے لاتے رہے، لیکن جو ہدایت لے کر قرآن آیا تھا، یہ ہدایت انہوں نے اس سے نہیں لی۔ لہٰذا ہمارا ناروا سلوک ہے قرآن کے ساتھ، اور نہایت ناروا سلوک ہے قرآن کے ساتھ۔ خود قرآن شہادت دے گا اس سلوک کے اوپر، خود صاحب قرآن پیغمبر اکرم شہادت دیں گے اس سلوک کے اوپر، اور خود معصوم و ائمہ طاہرین اس کے اوپر شکوہ کریں گے بارگاہ خدا میں کہ یہ قرآن جو خدا کی طرف سے آیا تھا، یہ ہدایت اور یہ نور، اس قوم نے اس کو متروک رکھا۔ قرآن کی ایک توہین ہے، ایک احترام ہے۔ اگر قرآن کو بند کر کے، چوم کے، صلوات پڑھ کے آپ طاقچے کے اوپر رکھ دیں اور اگلے سال پھر عید پر نکال کے جھاڑ پھونک کے پھر وہیں رکھ دیں، اگر کوئی ہاتھ بھی لگانا چاہے تو اس کو کہیں کہ بے ادبی ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، قرآن کی طرف پشت نہیں کرنا، تو یہ قرآن کا ادب نہیں، قرآن کی توہین کر رہے ہیں آپ۔ یہ بوسہ قرآن کی توہین ہے۔ یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو چوم کر طاقچے پر رکھ دیں اور پھر کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیں کہ قرآن گندا نہ ہو جائے۔ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، قرآن اس لیے آیا کہ اس سے ہدایت لیں۔ یہ بوسے دے کے قرآن کو کانے کرنا، اس سے قرآن کانے بوسوں سے نہیں ہوتا۔ قرآن بوس و کنار کے لیے نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، ہدایت کے لیے آیا ہے، اپنانے کے لیے آیا ہے، اپنے وجود میں ہاضم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور قرآن کی راہ کو، قرآن کو سمجھ کر اس کی راہ کو اپنانا، یہ قرآن کا ادب ہے اور احترام ہے۔ سب سے بڑا مؤدب انسان قرآن کے سامنے اور مؤدب انسان قرآن کے سامنے وہ ہے جو قرآنی تعلیمات کو پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، جس کے اندر قرآنی اصول صاف نظر آتے ہیں، جو مجسمہ ہے تعلیمات قرآن کا، وہ سب سے بڑا احترام کر رہا ہے قرآن مجید کا۔ وہ قاری جو بہت سر لگا لگا کے، گلا پھاڑ پھاڑ کے اور پھیر پھیر کے قرآنی آیات پڑھتا ہے، لیکن اس کے کردار میں، اس کے عمل میں قرآن کا کوئی نقش نہیں ہے، وہ قرآن کا کوئی احترام نہیں کر رہا ہے، اگرچہ بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتا ہے۔ چونکہ خود قرآن نے کہا ہے کہ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، بعض ایسے قاری قرآن ہے کہ قرآن ان کو لعنت کرتا ہے، کہ زبان پر قرآن ہے لیکن عمل میں دیکھیں وہاں فسق و فجور ہے۔ اگر امام حجت تشریف لائیں، وہ آئیں ہدایت کے لیے، ہم دو بوسے دے کے امام زمانہ کو چپ کر کے بٹھا دیں، پھر حضرت اٹھیں کوئی ہدایت کے لیے، ہم پھر ان کو دو بوسے دے کے ادب سے، احترام سے کہیں جی آپ خاموش رہیں، بات نہیں کریں، آپ یہاں پر بیٹھے رہیں۔ کوئی قرآن کا جو احترام دے رہے ہیں وہی ان کو بھی دیں۔ حضرت حجت کا احترام یہ ہے کہ آپ جب ان کی بارگاہ میں جائیں، وہ جب آپ کو خطاب کریں، اس سے پہلے کہ حضرت کا خطاب تمام ہو، آپ اس خطاب پر عمل پیرا ہوں، آپ کے وجود میں آ جائے وہ خطاب۔ یہ ادب ہے، ان کی بات کو ماننا، ان کے نقش پر چلنا۔ لہذا یہ ادب جو ہم کرتے ہیں قرآن کا، یا ہم جو کرتے ہیں بعض تبارکات کا، آیا یہ ادب بھی کہلاتا ہے یا نہیں کہلاتا؟ ادب کے زمرے میں بھی آتی ہے یہ بات یا نہیں آتی؟ اب یہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی سوال یہ تھا کہ ہمارا جو تمایلات ہیں فطری اور فطری رجحانات ہیں، یہ اور چیزیں ہیں۔ مثلا نماز صبح میں فطرت ہمیں کہتی ہے سوئے رہو، خدا نے کہا ہے کہ اٹھ کے نماز پڑھو، تو یہاں تو فطرت برعکس ہم سے عمل کرواتی ہے، جبکہ ہم نے اپنی بات میں کہا کہ یہاں پر گفتگو میں یہ بیان ہوا کہ فطرت کا حکم یہ ہے کہ آپ ہدایت کو مان لیں۔ انسان کے اندر دو پہلو ہیں، ایک فطرت ہے اور ایک طبیعت ہے۔ طبیعت کے تقاضے کچھ اور ہیں، فطرت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ فطرت کہتے ہیں روح کے تقاضوں کا نام ہے فطرت، اور بدن کے تقاضوں کا نام ہے طبیعت، اور ان دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہے، یہ ایک سمت نہیں جا رہے۔ بدن کے تقاضے ہم سے کچھ اور مانگتے ہیں، فطرت کے تقاضے ہم سے کچھ اور کہتے ہیں۔ فطرت کہتی ہے نماز صبح پڑھو، طبیعت کہتی ہے سوئے رہو۔ یہ سونا طبیعت کا سونا ہوتا ہے، فطرت کبھی نہیں سوتی، فطرت ہمیشہ بیدار رہتی ہے، روح ہمیشہ بیدار رہتی ہے۔ یہ بدن ہے ہمارا جو سو جاتا ہے، یہ جو ہم سے آرام کرواتا ہے کہ بیٹھے رہو کرسی پر آرام سے، یہ طبیعت ہے ہماری، فطرت نہیں ہے ہماری۔ یہ جو ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھئی کیسی طبیعت ہے، ٹھیک ہے مزاج اچھے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اچھی طبیعت ہے، مزاج اچھے ہیں۔
وہیں پر کہا تھا نا کہ آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ فطرت کیسی ہے، اچھی ہے، ٹھیک ہے، زندہ ہے، بیدار ہے، کچھ سنتی ہے، چلتی ہے، کوئی کام کرتی ہے، نہیں۔ فطرت کے متعلق ایسا سوال نہیں ہے، سب طبیعت کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں ہم۔ یہ فطرت اور طبیعت کا تضاد یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ اب غلبہ کس کو پیدا ہونا ہے؟ اگر طبیعت فطرت پر غالب آ جائے، انسان مغلوب طبیعت ہو جاتا ہے، اس کا پھر کھانے میں سارا وقت گزرتا ہے، پہننے میں سارا وقت گزرتا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ ہم نے طبیعت کے تقاضے کتنے پورے کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ گھر میں فطرت کا تقاضا پورا ہوتا ہے آپ کی لائبریری سے، طبیعت کا تقاضا پورا ہوتا ہے آپ کے باورچی خانے سے، آپ کے بیڈ روم سے۔ اب آپ خود اپنے گھر میں یا دوسروں کے گھر میں جا کر دیکھ لیں، طبیعت کی آواز پر آپ نے کتنا لبیک کہا۔ آپ کی لائبریری خوبصورت ہے یا باورچی خانہ؟ آپ کی لائبریری بڑی ہے یا باورچی خانہ؟ سالانہ اور ماہانہ خرچہ لائبریری پر زیادہ ہوتا ہے یا باورچی خانے پر؟ اب خود آپ دیکھ لیں کہ ہم طبیعت کی خدمت میں ہیں، فطرت طبیعت کی خدمت کر رہی ہے یا طبیعت فطرت کی خدمت میں ہے؟ آپ کے جو 24 گھنٹے گزرتے ہیں وہ کس کے لیے گزرتے ہیں؟ طبیعت پروان چڑھ رہی ہے یا فطرت پروان چڑھ رہی ہے؟ اور ہمیشہ یہ قاعدہ ہے کہ طبیعت یہ بدن ہے اور بدن مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ مٹی کا یہ ڈھیر یہ فطرت کے اوپر ہے اور فطرت اس ڈھیر کے نیچے زندہ بے گور ہے۔ لہٰذا نماز صبح سے فطرت نہیں روکتی ہمیں، طبیعت روکتی ہے ہمیں، اور ہم طبیعت زدہ ہیں، مغلوب طبیعت ہیں ہم، مغلوب تقاضائے بدن ہیں ہم، مغلوب خواہشات ہیں ہم، مغلوب تمایلات و غرائز ہیں ہم، نہ مغلوب فطرت۔ اگر مغلوب فطرت ہو جائیں تو پھر تو آپ دیکھیں کہ نماز صبح سے اٹھنے کو جی نہیں چاہے گا آپ کا، آپ پشیمان ہوں گے کہ یہ 2 گھنٹے جو سویا ہوں یہ کیوں نیند آئی ہے۔ خدا سے مانگیں گے دعا کہ یہ 2 گھنٹے بھی لے لے مجھ سے، میں تو بیدار ہی بیدار رہنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ کیا گیا کہ ہم اہل تشیع خود کو جنتی سمجھتے ہیں کیونکہ ہم عزاداری حسین بڑے اہتمام اور جوش و خروش سے مناتے ہیں، اور ذاکروں سے بھی سنا ہے کہ ان آنسوؤں کے بدلے میں جنت واجب اور جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ جبکہ قرآن مجید اور تعلیمات معصومین کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے برخلاف دوسری حیرت انگیز باتیں سامنے آتی ہیں۔ ہمارے اعمال اگر جائزہ لیا جائے تو ہم بہت شرک بھی کرتے ہیں اور داڑھی اور پردے وغیرہ جیسے احکامات پر عمل بھی نہیں کرتے، اور ہمارے گھروں میں ٹی وی اور دیگر آلات موسیقی بلا روک ٹوک جاری رہتے ہیں جس پر اکثر علماء نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ کیا ان خرافات کے باوجود ہم فرقہ امامیہ خود کو جنتی سمجھنے کے حقدار ہیں؟ ہم اگر چند کام اچھے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم بہت سارے کام غلط کرتے ہیں تو اچھے کام اپنی جگہ، غلط کام اپنی جگہ۔ ایک دن بھر میں ایک اچھائی کر کے 100 برائیاں کر کے پھر یہ توقع رکھنا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا، بہشت میں چلا جاؤں گا، تو یہ ایک فضول اور عبث توقع ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر احمق اور بے وقوف کو پرکھنا ہے کہ کون بے وقوف ہے اور کون عقل مند آدمی، تو اس کے لیے معیار یہ ہے کہ جو آدمی بیج بو کے فصل کاٹنے کی انتظار میں ہے وہ عقل مند انسان ہے، اور جو بیج بوئے بغیر فصل کاٹنے کی انتظار میں ہے سمجھ لو کہ احمق انسان ہے۔ لہٰذا عمل کیے بغیر، لہٰذا احکام اعمال صالحہ انجام دیے بغیر، معرفت و علم حاصل کیے بغیر، قرآن پڑھے بغیر، اطرت کے راستے کو اپنائے بغیر اگر ایک انسان توقع رکھتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں اب امام علیہ السلام کی حدیث ہمارے ہی بارے میں ہے، ہمیں ہدایت کے لیے یہ حدیث امام علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ عزاداری کرنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم عزاداری کریں۔ عزاداری جس طرح سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھیں، روزہ عزاداری کا جانشین نہیں ہے، عزاداری بھی روزے کی جانشین نہیں ہے۔ عزاداری کر کے آپ کو یہ سارے کام کرنے ہیں۔ ایک عزادار کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ سارے کام کرے۔ ممکن ہے جو عزادار نہیں ہے اس کے لیے آزادی ہو، جو مرضی ہے کرے، انجام بھی اس کا ہے، لیکن جو عزادار ہے اور آنسو بہاتا ہے، اس سے پوچھا جائے کیوں آنسو بہاتے ہو؟ کیا وہ مارا کسی نے آپ کو، پیٹا کسی نے مال لے لیا آپ کا، کیوں رو رہے ہو؟ ہم سارے مل کر روتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، ایک ذاکر پڑھتا ہے مصائب، اس کے بعد ہم پھر چیخیں مارتے ہیں، دھاڑے مار کے روتے ہیں۔ اگر باہر سے ایک غیر مسلم آئے ہم سب سے پوچھے بھائیو کیا ہوا، کیوں روتے ہیں آپ لوگ، کچھ تو بتانا ہوگا نا ہمیں، ہم کیوں رو رہے ہیں۔ خوب ہم کیا بتائیں گے اس کو کیوں رو رہے ہیں؟ ہم وہ سارا ماجرا اس کو بتا دیں گے کہ ہمارے پیشوا، ہمارے امام، ہمارے مقتدا، ہمارے اسوہ، ہمارا قدوہ، اس کو اس طرح سے شہید کر دیا گیا، ان کو اس طرح سے اسیر بنا دیا گیا۔ خوب وہ پوچھے گا کیوں اسیر ہوئے، کیوں شہید ہوئے؟ جن کے لیے آپ رو رہے ہیں ان کی شہادت پر ان پر ظلم ہوا ہے، یہ ظلم ان پر کیوں ہوا ہے؟
کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یہ ظلم اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ نماز اور روزہ اور داڑھی اور پردہ اسی کو بچانے کے لیے انہوں نے قیام کیا تھا، دوسرے اس کو مٹا رہے تھے، وہ اسی کو بچانے کے لیے نکلے اور اس کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ہم ان کی شہادت پر روتے ہیں، تو پھر وہ صاف اٹھ کر ہم سے کہے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو نماز روزہ بہت عزیز ہیں، کہ جس نماز روزے کے لیے وہ شہید ہوئے آپ ان کی شہادت کے لیے اتنے روتے ہیں، تو پھر جس مقصد کے لیے وہ شہید ہوئے وہ مقصد کتنا عزیز ہوگا آپ کو۔ عزادار جو امام حسین علیہ السلام کے لیے روتا ہے، تو عزادار حقیقی وہ ہے جس کو امام حسین کی شہادت پہ رونا آتا ہے، لیکن امام حسین کے ہدف اور مقصد سے جس کو محبت ہے اور عشق ہے، اور اس پہ اس کو محبت آتی ہے اور اس کو گلے لگا لیتا ہے اور ایک قدم اس مقصد حسین سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم نے 2 آنسو بہا دیے، تو یہ تو کربلا میں وہ 72 لوگ وہ بھی یہ کام کر سکتے تھے۔ امام علیہ السلام کو کہتے آپ جائیں شہید ہو جائیں، جب آپ شہید ہو جائیں گے ہم یہاں پر بیٹھ کر روئیں گے، ایک آدمی آپ کی مجلس پڑھے گا، ہم یہاں پر روئیں گے، ہم جنتی بہشتی، آپ جائیں شہید ہو جائیں۔ یہ کیا انہوں نے، کہا کہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ کو میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ اس وقت جو حال تھا ان لوگوں کا، تاریخ اس کو نقل نہیں کر سکی۔ یہ حال وہی انسان احساس کرتا ہے جس کا وہی مقام ہو جو ان لوگوں کا مقام تھا۔ انہوں نے امام کی بیعت اٹھانے کو اپنے لیے حجت نہیں سمجھا، عذر نہیں سمجھا، کہا کہ ہمیں یہاں سے چلے جائیں تو یقین ہے کہ خدا ناراض نہیں ہوگا ہم پر، لیکن ہمارا ضمیر ہم پر ناراض ہوگا، اپنا وجدان ہم پر ناراض ہوگا۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ملامت کرے گا زمانہ ہمیں، ہم خود اپنے آپ کو ملامت کریں گے۔ لہٰذا وہ گئے، آسانی سے یہ کام کر سکتے تھے۔ اگر رونے سے ان کا مسئلہ حل ہوتا تو وہ کیوں شہید ہوئے؟ وہ منتظر رہتے، ان کو بھی احساس ہونا چاہیے تھا کہ ہم جب شہید ہو جائیں گے امام حسین علیہ السلام کے اوپر روئے گا کون؟ لیکن انہوں نے شہادت پیش کی۔ عزادار امام حسین جس کو امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر رونا آتا ہے، تو مقصد حسین بھی اس کو عزیز ہونا چاہیے، ورنہ اگر مقصد حسین اس کو عزیز نہیں ہے، صرف شہادت حسین پر روتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی نہ حسین کو سمجھا ہے نہ حسین کے مقصد کو سمجھا ہے۔ آپ کو امام حسین علیہ السلام پر رحم آتا ہے اس لیے روتے ہو، یا کس بات کے لیے روتے ہیں ہم؟ ان آنسوؤں کا بہت بڑی حکمت ہے ان کے پیچھے، اس عزا کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے جس کو لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ عزاداری بقائے دین، بقائے اسلام کے لیے ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ہم تمام اعمال نہیں انجام دیتے اور یہ کام کرتے ہیں اور یہ کام ہمیں تمام چیزوں سے نجات دے دے گا، ایسی کوئی خوش ہونے کی جگہ نہیں ہے یہاں پر۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔